بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جاگے تو ناک چھینکے 3 بار، اس لیے کہ شیطان اس کے بانسے پر رہتا ہے یا ناک میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، اور جو شخص استنجا کرے تو طاق بار کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ لوٹے۔ راہ میں ایک جگہ پانی ملا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگوں نے جلدی جلدی وضو کیا۔ ہم جو ان کے پاس پہنچے تو ان کی ایڑیاں سوکھی معلوم ہوتی تھیں، ان پر پانی نہیں لگا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرابی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، پورا کرو وضو کو۔ سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، پھر توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پائی۔ تو آپ نے جواب دیا، افسوس، وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، قیامت کے دن قاتل اور مقتول اس حال میں آئیں گے کہ مقتول قاتل کے سر سے لٹکا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا، اے میرے رب، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا۔ اللہ کی قسم، اس نے تمہارے نبی پر اس قتل ناحق کی آیت کو نازل کرنے کے بعد منسوخ نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کے قتل میں آدھی بات کہہ کر بھی مددگار ہوا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی پیشانی پر ایس من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس بندہ لکھا ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ نہ تو شرک کرتا ہو اور نہ ہی اس نے خون ناحق کیا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے بیان کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے وضو کیا اور ناخن برابر اپنے پاؤں میں سوکھا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، جا اور اچھی طرح وضو کر کے آ۔ وہ لوٹ گیا، پھر آ کر نماز پڑھی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مومن کا ناحق قتل ساری دنیا کے زوال اور تباہی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسلمان یا مومن، یہ شک ہے راوی کا، وضو کرتا ہے اور منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے وہ سب گناہ صغیرہ نکل جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے، پانی کے ساتھ یا آخری قطرہ کے ساتھ جو منہ سے گرتا ہے، یہ بھی شک ہے راوی کا۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں سے ہر ایک گناہ جو ہاتھ سے کیا تھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو ہر ایک گناہ جس کو اس نے پاؤں سے چل کر کیا تھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ سب گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، انہوں نے منہ دھویا تو اس کو پورا دھویا، پھر داہنا ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھویا، پھر بایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا،
پھر سیدھا پاؤں دھویا تو پنڈلی کا بھی ایک حصہ دھویا، پھر بایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی کا بھی ایک حصہ دھویا۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں سفید نورانی ہوں گے قیامت کے دن وضو پورا کرنے کی وجہ سے۔ پھر جو کوئی تم میں سے اپنے منہ اور ہاتھ پاؤں کا دھونا بڑھا سکے تو بڑھائے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔